السلام علیکم. آج آرٹیکل ہوگا گولجی باڈیز. تو چوتھے چیپٹر کا جو آرٹیکل ہے 4th چیپٹر کا، جس کو گولجی باڈیز کہا جاتا ہے. تو جو گولجی باڈیز ہوتی ہیں جو فرسٹ ڈسکورڈ بائی کمیلو گولجی. تو کمیلو گولجی نے ان کو سب سے پہلے ڈسکور کیا 1898 میں، اور اسی کے نام پر ان کا نام رکھ دیا گیا گولجی باڈیز. تو کمیلو گولجی اس نے ان کو سب سے پہلے ڈسکور کیا. اب یہ ہوتی کیا ہیں گولجی باڈیز؟ تو یہ ایکچولی اسٹیک آف membrane bound stack of flattened membrane bound sacs called سسٹرنی. اب جہاں پر یہ جو سٹیک ہے میمبرین کا، اب اس سٹیک میں جو میمبرینز ہیں یہ فلیٹنڈ ہوتی ہیں، یعنی چوڑی چپٹی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر میمبرین ہوتی ہے. ان کو سسٹرنی کا نام دیا جاتا ہے. اب جو سسٹرنی ہیں یہ جہاں پر ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6 سے 30 ہوتی ہے. یعنی ایک سٹیک کہتے ہیں ڈھیر کو کہا جاتا ہے، قطار کو کہا جاتا ہے. جس طرح سے اگر ہم یہ جو سکے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں، ایک ان کی قطار بن جاتی ہے، ایک ڈھیر ان کا ڈیولپ ہو جائے گا، اس کو سٹیک کا نام دیا جاتا ہے. اب ایک سٹیک میں کئی سکے ہوں گے. اس طرح سے یہ بھی ایک میمبرین کا سٹیک بنے گا جس میں عام طور پر 6 سے لے کر 30 میمبرین ایک سٹیک میں موجود ہوتی ہیں. جبکہ جو سٹیکس کی تعداد ہے یہ تقریباً 10 سے 30 ہوگی. نمبر آف سٹیکس تو یہ ہوگی تقریباً 10 سے 30. اب جہاں پر اس طرح سے یہ راؤنڈڈ سٹرکچرز ہوتے ہیں، اب یہ جو راؤنڈڈ سٹرکچرز ہیں ان کو سسٹرن جو ہے ویزیکلز کہا جاتا ہے. ویزیکلز اسمال راؤنڈ تھنگ کو کہا جاتا ہے. اسمال راؤنڈ تھنگ، چھوٹی گول چیز، اس کو ویزیکل کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ سیل میں نیوکلیس کے قریب ہوتی ہیں، تو ان کو گولجی باڈیز کا نام دیا جاتا ہے. اب گولجی کمپلیکس بھی کہتے ہیں ان کو. گولجی کمپلیکس اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو میمبرینز ہیں ان کا سٹیک ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ویزیکل بھی ہوں گے جن کو گولجی ویزیکل کا نام دیا جاتا ہے. گولجی ویزیکلز. اب گولجی ویزیکلز اور میمبرینز دونوں کو کمبائنڈ کر لیں تو کمبائن کرنے سے جو سٹرکچر ڈیولپ ہوگا اس کو گولجی کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے. گولجی کمپلیکس. تو اس کو گولجی اپریٹس کا نام بھی دیتے ہیں.
گولجی اپریٹس، گولجی کمپلیکس بھی کہیں گے، گولجی اپریٹس بھی کہیں گے۔ اب ایک جو میمبرین ہے جہاں پر اس طرح سے یہ ایک میمبرین ہے، اب اس کی ایک سائڈ یہ کنویکس ہوگی اور ایک کنکیو ہوگی۔ اب یہ جو ہے اس کو کنویکس کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو کنکیو کہا جاتا ہے، کنکیو۔ اب اس طرح سے ان ٹیبیولز کا ایک جہاں پر انٹر کنیکٹڈ نیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ویسیکلز یا سسٹرنی ان کی دو سرفیسز ہوتی ہیں، ایک کنویکس اور ایک کنکیو۔ اس طرح سے جہاں پر جو اسٹیک ڈیولپ ہوگا اس کی ایک طرف کنکیو سرفیس ہوگی اور باہر کی طرف کنویکس ہوگی۔ اب جو کنویکس سرفیس ہوگی اس کو فارمنگ فیس کا نام دیا جاتا ہے، فارمنگ فیس، اس کو فارمنگ فیس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو اندر کی طرف ہوگی اس کو میچورنگ فیس کہا جاتا ہے، میچورنگ فیس، تو اس کو میچورنگ فیس کہا جائے گا۔ اور جو باہر کی طرف ہے اس کو فارمنگ فیس کہا جائے گا۔ اب فارمنگ فیس سے مراد یہ ہوگا کہ جہاں سے گولجی میمبرین بنتی ہیں، اور میچورنگ فیس سے مراد یہ ہے کہ وہ میچور ہو جاتی ہے۔ جب وہ میچور ہو جائیں گی تو ان سے ویسیکلز یہ ان کی بڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جو ویسیکلز ہیں جن کو گولجی ویسیکل کہا جاتا ہے وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو گولجی ویسیکلز ہیں آر بڈڈ آف فرام دی میچورنگ فیس، یعنی میچورنگ فیس سے یہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ جبکہ جہاں پر فارمنگ فیس ہے تو جہاں پر میمبرین بننا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح سے باہر سے اندر کی طرف ان کی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو باہر سے اندر کی طرف یعنی باہر ان کی فارمیشن ہوتی ہے اور اندر کی طرف اوپر سے ٹوٹتی جاتی ہیں اور نیچے سے نئی بنتی چلی جاتی ہیں، یعنی باہر سے اندر کی طرف ان کی موومنٹ ہوتی ہے، باہر بنتی ہیں اندر سے ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب بنتی کیسے ہیں؟ تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پروبیبلی جو اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے یہ ٹوٹتا رہے گا، اس کی بریک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ اس کے جو ویسیکلز ہیں ان کو آپ کو پڑھا تھا پیچھے، ان کو بھی سسٹرنی کہا جاتا ہے۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی جو میمبرین ہوتی ہے ان کو بھی سسٹرنی کہتے ہیں۔ اب یہ جو سسٹرنی ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور جس سے اس طرح سے ویسیکل فارمیشن ہوگی۔ اب یہ جو ویسیکلز ہیں یہ موو کر کے جہاں پر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ فیوز ہو کر آپس میں فیوز ہو کر اس طرح سے یہ میمبرین بناتے ہیں۔ اس طرح سے جہاں سے میمبرین بنتی جائیں گی اوپر سے ٹوٹتی جائیں گی۔ تو پروبیبلی اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی جو میمبرینز ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ویسیکل ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہ ویسیکل جہاں پر آ کر آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور فیوز ہو کر وہ جہاں پر نئی میمبرین ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو اس کا سٹرکچر تھا کہ گولجی باڈی کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ان کو کس نے سب سے پہلے ڈسکور کیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہوگا، اس کا کام کیا ہے، اس کا رول کیا ہے سیل کے اندر۔ اس کا رول سیل سیکریشن ہوتا ہے، سیل سیکریشن، یعنی یہ اس کا ایک اہم رول ہے، سیل سیکریشن۔ اب سیل سیکریشن سے کیا مراد ہے کہ سیل سیکریشن جو ہوتی ہیں دیز آر پروڈکٹس، یعنی یہ پروڈکٹس ہوتے ہیں
produced on ribosomes in the cell. کہ سیل کے اندر جہاں پر رائبوسوم ہوتے ہیں وہاں پر ان کی فارمیشن ہوتی ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جو رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم اس کا ایک کام ہوتا ہے پروٹین سنسس. تو میں نے اس نے بھی آپ کو بتایا کہ پروٹین کی سنسس بھی ہوتی ہے اور انزائم وہ بھی پروٹین ہوتے ہیں ان کی بھی سنسس ہوتی ہے. تو یہ سنسائز آن رائبوسومس کے اوپر جب بنتے ہیں بننے کے بعد دیز آر ٹرانسپورٹڈ تھرو اینڈوپلازمک ریٹیکولم ٹو گولجی باڈیز. اس کے بعد یہ جو سکریشنز ہیں یہ کس کے پاس آ جاتی ہیں؟ یعنی جو پروٹینز ہیں انزائمز ہیں وہ کس کے پاس آ جائیں گے؟ یہ گولجی باڈیز کے پاس آ جائیں گے. اب گولجی باڈیز ان کو باہر ایکسپورٹ کرے گی، سیل سے باہر ان کو ریموو کرے گی. لیکن ریموو کرنے سے پہلے گولجی اپریٹس ان کے اوپر میمبرین ڈیولپ کرے گا. میمبرین ڈیولپ کرے گا کون؟ گولجی اپریٹس. مثلا جہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وہ انزائم جہاں پر آئے اس جگہ پر آئے اس طرح سے، اور جہاں پر وہ انزائم آئے جہاں پر یہ انزائم موجود ہیں. اب جہاں پر کیا ہوگا کہ جہاں پر اب بڈنگ ہوگی اس طرح سے بڈنگ ہو جائے گی، یعنی یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اس کی جو ٹپس ہیں یہ جہاں سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور جس کے نتیجے کے طور پر یہ ویزیکل ڈیولپ ہو جائیں گے. کیا ڈیولپ ہوں گے؟ ویزیکل ڈیولپ ہوں گے. اب ان ویزیکلز کے اندر وہ انزائمز موجود ہوں گے، وہ پروٹین موجود ہوگی جس کو سیل نے ایکسپورٹ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اب کوئی بھی مٹیریل جو رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر بنے گا تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہ مٹیریل سب سے پہلے کس کے پاس آئے گا؟ گولجی باڈیز کے پاس آئے گا. گولجی باڈی ان کے اوپر میمبرین ڈیولپ کرے گا. جب میمبرین ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر بڈڈ آف ہو جائیں گے ایز ویزیکل، جن کو گولجی ویزیکل کہا جاتا ہے. تو اس کی صورت میں وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور یہ جو گولجی ویزیکلز ہیں ان کو سیل سے باہر ریموو کر دیا جاتا ہے. تو گولجی باڈیز کا رول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو انزائمز ہیں ان کو فنشڈ پروڈکٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے. فنشڈ پروڈکٹس میں. اب فنشڈ پروڈکٹ سے مراد کیا ہے کہ فیکٹری کے اندر جو مٹیریل بنتا ہے، سپوز کریں کہ گنا مل میں جاتا ہے اور وہاں پر چینی بنتی ہے. اب وہ جو چینی جب بنتی ہے تو پھر اس کو سیکس میں، تھیلوں میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے چینی کے تھیلے بن جاتے ہیں. تو وہ اس فیکٹری کا کیا ہوگا؟ فنشڈ پروڈکٹ ہوگا کہ اس پر جتنا کام ہونا تھا وہ سارا کام ہو گیا ہے. اب وہ چیز ایکسپورٹ کے لیے تیار ہے، اس کو مارکیٹ میں بھیجا جا سکتا ہے. وہ جو چینی کے تھیلے ان کو باہر بھیج سکتے ہیں تو اس کو فنشڈ پروڈکٹ کا نام دیا جاتا ہے. اس طرح سے جہاں پر جو گولجی باڈیز ہیں یہ ان انزائمز کو، پروٹینز کو فنشڈ پروڈکٹ میں چینج کر دیتے ہیں بائی ڈیولپنگ میمبرین اراؤنڈ دیم. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہمارے اندر جو ہے پینکریاس، جو نام سنا ہوگا پینکریاس. اب جو پینکریاس ہیں یہ ایک جوس خاص کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پینکریاٹک جوس. پینکریاٹک جوس اس کو کہا جاتا ہے، پینکریاٹک جوس. اب اس پینکریاٹک جوس میں انزائم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پینکریاٹک جوس ہوگا یہ گرینیولر ہوگا. گرینیولر سے مراد یہ اس طرح سے دانے دار ہوگا، یہ دانے دار ہوگا. اب یہ جو
ان کے اندر کیا ہوں گے؟ ان کے اندر انزائم ہوں گے، ان کے اندر انزائم ہوں گے۔ اور اس طرح سے جہاں پر جو گرینیول جو بنا ہے، گرینیولر فارمیشن ہوئی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ گولجی باڈیز کی وجہ سے۔ تو گولجی باڈیز کی وجہ سے جہاں پر گرینیول فارمیشن ہوگی اور ان گرینیولز کے اندر انزائم ہوں گے، اب ان کو باہر ایکسپورٹ کر دیا جائے گا، سیل سے باہر ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا میجر رول ہے گولجی باڈیز کا۔ اب ایک اور اس کا رول ہے گولجی باڈیز کا جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ گولجی باڈی یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو سیل کے اندر لپڈز ہوتے ہیں، کنورژن آف لپڈز اینڈ پروٹینز by adding carbohydrate by adding into glycolipids and glycoproteins۔ اب ان کو کانجوگیٹڈ مالیکول بھی کہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ چیپٹر میں آپ ڈیٹیلز کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، سیکنڈ چیپٹر میں۔ تو ان کو کانجوگیٹڈ مالیکول کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر دو مالیکول جن کی کیٹیگری مختلف ہوتی ہے، جیسے ایک کاربوہائیڈریٹ ہے اور دوسرا پروٹین ہے، ایک لپڈ ہے دوسرا پروٹین ہے، تو ان کی کیٹیگری مختلف ہو جاتی ہے۔ تو جب دو مختلف کیٹیگریز کے مالیکول آپس میں ملتے ہیں تو اس کو کانجوگیٹڈ مالیکول کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کانجوگیٹڈ مالیکول کہلائیں گے۔ اور تیسرا اس کا رول ہوتا ہے سیل وال فارمیشن میں۔ سیل وال فارمیشن میں اس کا رول ہوتا ہے، سیل وال فارمیشن ان پلانٹس، کہ پلانٹس میں سیل وال فارمیشن، اس میں بھی گولجی باڈیز یہ حصہ دیتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ آرٹیکل ختم ہوتے ہیں، تو شکریہ، اللہ حافظ۔ تو اگلا ہمارا جو آرٹیکل ہوگا وہ لائسوسوم کے متعلق ہوگا۔ اللہ حافظ۔